ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ محترم مولانا عبدالعزیز بٹ، آپ مدرس ہیں، استاد ہیں جامعہ سندھیہ فیصل آباد اور خادم حضور ہیں۔ ریکارڈنگ واسطے ہاں جی جی السلام علیکم۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، قریباً آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہے، 11 بجے گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اس گفتگو کا جو محور ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ ایک بات ہم اچھی طرح سمجھ لیں، مختصر الفاظ میں، جس کے ارد گرد پوری گفتگو گھومے گی، وہ بات ہے کہ عمل چاہے جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے والا بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ غور کریں، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بیت اللہ کی تعمیر، جہاں ایک نماز کی 1 لاکھ ہوتے ہیں، دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، خلیل ایک معمار جس کا بنا تھا۔ کتنا بڑا عمل ہے بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اور کرنے والے کون تھے؟ کرنے والے جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام۔ میں نے گزارش یہ کی کہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اور عمل کرنے والے بھی کتنے بڑے کیوں نہ ہو، عمل پھر بھی قبولیت کا محتاج ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ اللہ فرماتے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ فرماتے وہ واقعہ ذہن میں لاؤ، اس کا تصور کرو، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کے حکم سے بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں۔ عمل کرنے والے کتنے بڑے ہیں؟ نبی اور رسول ہیں، اور عمل کتنا بڑا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر ہے۔ دونوں کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارا عمل ضائع نہ کرنا، اسے قبول کر لینا۔ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اعمال کا انحصار اور دار و مدار قبولیت کے اوپر ہے۔ اگر تو قبول ہو گیا، ذرا سا ہو گیا، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ قبولیت والا سجدہ ہے جس کی جانب اقبال نے اشارہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک بندہ ہوتا ہے، مثال دی
لَيُصَلِّي 60 سنہ، 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ما تقبل لہ صلاۃ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب کیلکولیشن کر کے دیکھیں، ضرب دے کے دیکھیں، 60 سال کی نمازیں روزانہ 5، مسئلہ بھائی سیدھا سا ہے، قبولیت کے اوپر انحصار ہے۔ ہم نے نمازیں پڑھی، تراویح ادا کی، روزے رکھے، آخر پہ آ گئے۔ اب آپ غور کیجئے کتنا بڑا عمل ہے نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، ان ایام کے اندر زکوٰۃ اور صدقات میں اضافہ کرنا، لوگوں کی خدمتیں کرنا۔ صحابہ اکرام سارا کچھ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام عید پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم۔ ان کی زبانوں سے عید کے بعد کیا ادا ہوتا تھا؟ یہی جملہ، اللہ تمہارے روزے رکھے بھی قبول کرے، اللہ ہمارے روزے رکھے بھی قبول کرے۔ عمل جتنا مرضی بڑا ہے، عمل کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قربانی فرماتے، جب قربانی کیا کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دعا کرتے ہیں، اس دعا کے اوپر آپ غور کریں، جانوروں کے اوپر جب چھری پھیری جاتی ہے اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم تقبل منا، یا اللہ ہماری یہ قربانی قبول کر لیں۔ یہ قبولیت اصل چیز یہی ہے۔ نیک عمل کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ سارے کر لیتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس الشأن فی العمل، نیک عمل کرنا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر لے گا، یہ کوئی لچا، لفنگا، گونڈا، موالی بھی کر لے گا۔ انما الشأن فی حفظ العمل، فرماتے اصل کام تو یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد قبول ہو جائے، اس کی حفاظت بھی ہو جائے، عمل کرنے کے بعد قبولیت ہو جائے۔ اس لیے کہ عمل کرنے کے بعد بسا اوقات انسان ایسے کام کر لیتا ہے، ایسے کام کر لیتا ہے کہ اس کا عمل تباہ ہو جاتا ہے۔ میں صرف 3 چیزیں عرض کروں گا جو انسان کے عمل کو تباہ کر دیتی ہیں، اس کے ضمن میں ہم باقی سارے اپنے نیک اعمال توڑ لیں۔ پہلی چیز جو انسان کے عمل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کے اندر ریاکاری آ جانا، غیر اللہ کی شرکت ہو۔ کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے نا، کوئی بھی نیک عمل، انسان بنیادی طور پر 3 چیزیں سامنے رکھ کے وہ کام کرتا ہے۔ اس کے جو بنیادی مقاصد ہوتے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا اس کا مقصد ہوتا ہے لوگ راضی ہو جائیں، الذین ھم یراؤون۔ اللہ فرماتے کچھ نمازی بعید للمصلین، نمازیوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نمازی تباہ و برباد ہو گئے۔ الذین ھم یراؤون، اللہ فرماتے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے اور مقصد ہی کوئی نہیں، یہ ہے اس کا مطلوب ہی غیر اللہ ہے، اس کو اللہ چاہیے نہیں، ایسا عمل تباہ ہے۔ دوسرا وہ کام، نیک کام کرتا ہے، اللہ بھی مطلوب ہے، غیر اللہ بھی مطلوب ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کی خواہش ہے غیر اللہ بھی راضی ہو۔ نماز پڑھنے آؤں، درس دینے آؤں، ذہن یہ ہو اللہ بھی راضی ہو، لوگ بھی میری واہ واہ کریں، اللہ ایسے عمل کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تیسرا بندہ کامیاب ہے جس کا قبول ہوتا ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے؟ جس کا پورا مرکز نگاہ اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہے۔ کوئی سنتا ہے سنے، کوئی نہ سنتا ہے نہ سنے، کوئی بیٹھتا ہے بیٹھے، کوئی نہیں بیٹھتا نہ بیٹھے، کوئی اچھا کہتا ہے کہہ لے، کسی نے برا کہنا ہے کہہ لے، اس کو پرواہ نہیں۔ انت مقصودی و رضا کا مطلوبی، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، یا اللہ تو میرا مقصد ہے، تیری رضا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، لوگ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے۔ جو تو یہ تیسرا ذہن لے کے آ جائے گا اس کا تو عمل قبول ہو جائے گا۔ لیکن جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی طرح بھی شرک کر لیا، ریاکاری کر لی، شرک اصغر جسے کہتے ہیں، وہ کام اس نے مکمل ہی غیر اللہ کے لیے کیا یا اللہ کے لیے بھی کیا اور غیر اللہ کے لیے بھی کیا، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ خود اپنے اوپر غور کریں،
خدا نہ کرے، میں مثال دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، کسی کی بیوی ہو جائے، بیوی کسی کی ہو، وہ کیا کہے مجھے آپ سے بھی بڑا پیار ہے، مجھے اس سے بھی بڑا پیار ہے۔ شراکت گوارا کرتے ہیں کسی، اس کے اندر 100 عیب ہیں، 100 گناہ ہو، گالیاں بکے، بچوں کو مارے، ماں باپ سے لڑے، ہنڈیا خراب کر دے، پیسے ضائع کر دے، سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کا یہ جملہ بندہ کہے گا میں آری لے کے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں، جو یہ کہتی ہے آپ بھی مجھے بڑے پسند ہے، وہ بھی مجھے بڑا پسند ہے۔ اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ کے لیے بھی کروں اور غیر اللہ کے لیے بھی کروں۔ بات وہی گھوم کے آ جا کے وہیں پہ آنی ہے، عمل جتنا مرضی بڑا ہے، کرنے والا جتنا مرضی بڑا ہے، عمل خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد، وہ ایک حدیث نہ بیان نہیں کیا کرتے تو ان سے بیان ہی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے 5374 کے قریب روایات ذکر کی ہیں، لیکن ایک روایت ایسی تھی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیان کرنا شروع کرتے ان کو غشی کے دورے پڑ جاتے تھے۔ ایک شاگرد نے آ کے فرمائش کی استاد جی مجھے یہ حدیث سنا دیں، کہتے میں اور میرے استاد جی نہ اکیلے تھے، تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے انہوں نے اتنا ہی کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ہوش ہو کے گر گئے، دوبارہ پھر ہوش آیا، پھر کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے، تیسری دفعہ پھر ان کو ہوش آیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یعنی کہ حدیث اتنی ہولناک ہے اور انجام اتنا خطرناک ہے، اور اس کے اندر اللہ کا خوف اس قدر زیادہ ہے کہ وہ جملے ان کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہے۔ چوتھی مرتبہ بڑی تسلی کر کے اپنے آپ کو سنبھال کے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ وہ 3 لوگ جن کے ذریعے سے آتش جہنم بھڑکائی جائے گی، تیلی لگائی جائے گی ان کے ذریعے سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک بہت بڑا عالم دین، دوسرا بہت بڑا مجاہد، تیسرا بہت زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا۔ ان کے ساتھ کیوں جہنم کی آگ روشن کی گئی؟ سب سے پہلے ان کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم کے اندر کیوں پھینکا گیا؟ ان کے عمل بہت بڑے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں تھے، قبول نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا دربار لگے گا، اللہ تعالیٰ سخی کو بلائیں گے، مالدار کو۔ اللہ پوچھیں گے ہاں بھی سیٹھ صاحب تجھے میں نے دنیا جہاں کی نعمتیں اور دولتیں دی ہیں، تو نے کیا کیا؟ کہ کہا یا اللہ مجھے جہاں جہاں پتہ چلا تیری راہ میں خرچ کرنا ہے میں نے وہاں خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹا ہے۔ اب وہ خرچ کرنے کے اندر جھوٹا نہیں ہے، اس نے خرچ کیا ہے، لیکن اس نے جملہ کیا کہا؟ یا اللہ تیرے لیے کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جھوٹا اس لیے نہیں کہا کہ اس نے خرچ نہیں کیا، اس بدقسمت بد نصیب نے خرچ کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا تم بکواس کرتے ہو، تو اس لیے میری راہ میں خرچ کرتا تھا لیقال جواد، تاکہ لوگ تیرے متعلق یہ کہیں تو بہت بڑا سخی ہے، تو بہت بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے تجھے کہہ دیا جا چھٹی کر، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ بلائیں گے، اللہ کہیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹو اور اس کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکاؤ۔ دوسرا بندہ لایا جائے گا عالم دین، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ جہاں جہاں مجھے پتہ چلا تیرے دین کو ضرورت ہے میں وہاں خطاب کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے پہنچ گیا، میں فلے خان خطیب بن گیا، پاٹے خان خطیب بن گیا، خطیب پاکستان بن گیا، خطیب ایشیا بن گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی بالکل جھوٹا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کے اندر تقریریں کرتا تھا، درس و تدریس کرتا تھا، لیقال لک قارئ او عالم، تاکہ لوگ کہیں یہ بڑے بڑے علامہ اور خطیب صاحب ہیں۔ تو اپنے آپ کو کیش کرواتا تھا، تو اپنے ریٹ فکس کرتا تھا، جس طرح ناچنے گانے والیوں کے ریٹ ہوتے ہیں ایسے تو اپنے ریٹ فکس کرتا تھا، تو میرے لیے کام کرتا تو اس طرح ریٹ فکس کرتا،
تو بارگیننگ کرتا، تیرا رمضان کا ریٹ اور ہوتا، غیر رمضان کا ریٹ اور ہوتا، تیرا اسپیشل آنے کا ریٹ اور ہوتا اور گزرنے کا ریٹ تیرا اور ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے گندے ترین لوگ، فرمایا وہ ہیں، فرمایا جو منہ پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کیا کریں گے۔ ایک صحیح روایت میں آپ نے اسلام فرماتے ہیں، فرمایا میری امت کے گندے ترین لوگ وہ ہیں، من شر الناس، بدترین لوگ فرمایا میری امت کے وہ ہوں گے جو منہ پھاڑ پھاڑ کے گفتگو کیا کریں گے، تقریریں کیا کریں گے اور لوگوں سے مطالبے کیا کریں گے، ہمیں یہ کھلاؤ، ہمیں یہ پلاؤ، ہمیں اس طرح کا لباس چاہیے، ہمیں اس طرح کی سواری چاہیے۔ یہ کیسے کہتا ہے اللہ کے لیے کام کیا؟ کتنا بڑا یہ شخص ہے، اس نے علم حاصل کر لیا ہے، کام کچھ نہیں آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو بھی حکم ہوگا، اس کو بھی منہ کے بل بسیل کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ جو بہت بڑا مجاہد ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ بلائے گے، ہاں بھی کمانڈر صاحب تم کیا کر کے آئے ہو، فوجی صاحب تم کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہا یا اللہ میں تو تیری راہ میں جان ہی قربان کر کے آ گیا۔ اللہ فرمائے گا تو بھی جھوٹا ہے، تو اس لیے میری راہ میں نہیں لڑتا تھا کہ تم میرے لیے لڑے، تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا بہادر ہے، فرشتوں جس کو بھی منہ کے بل گسیل کے جہنم کے اندر پھینک دیا۔ اب آپ دیکھ لیں شہید کا رتبہ کس قدر زیادہ ہے، اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے گناہوں کی بخشش پہلے ہی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں بیچارہ یہ بھی آ کے مار کھا گیا۔ اسی حضرات یہ پہلی چیز ہے جو اعمال کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ریاکاری آ جانا، دکھلاوا آ جانا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، ذرا مول نہیں پڑتا، عمل کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہ کرنا۔ عمل کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر مہر نبوت نہیں ہے۔ عمل کی قبولیت کا انحصار ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے اوپر ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں، اب عشاء کی رکعت ہے 4 رکعت فرض، اگر میں 5 پڑھ لوں، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے 2 سجدے صاحب کرنے پڑیں گے، حالانکہ میں نے زیادہ ہی پڑھا ہے، لیکن اگر یہی میں جان بوجھ کے کروں میری نماز باطل ہو جائے گی، مجھے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے شروع میں اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ نہ پڑھوں، میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں، میری نماز قبول ہو جائے گی؟ نماز قبول نہیں ہونی، میرے منہ پہ مارنی ہے اللہ نے۔ کس لیے مارنی ہے فرشتوں نے میرے منہ کے اوپر؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں درود نہیں بتایا، یہاں سورہ فاتحہ بتائی ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں، تذکروں میں سنتے ہیں کہ کوئی فلاں بزرگ تھے 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، لوگ کہتے واہ واہ سبحان اللہ، بلے بلے بلے، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، کمال ہو گئی، اتنے اللہ کے ولی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلاں بندہ تھا وہ تارک الدنیا ہو گیا، کٹیا بنا لی جنگل میں، اور وہاں ایک کنواں بنا لیا، 10 سال تک کنویں کے اندر الٹا ہی لٹکا رہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا طریقہ ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین یہ چیزیں قبول فرما لے گے؟ اللہ کے بندو، عمل کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، قبولیت کا محتاج ہے۔ اور قبولیت کی پہلی بنیادی شرط کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی نیک نیتی پہ کوئی شبہ کر ہی نہیں سکتا۔ جو ان کی نیک نیتی کے اوپر شبہ کرے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے اندر واضح طور پر فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ فرماتے میں ان سے راضی ہو گیا، فعلم ما فی قلوبہم، اللہ فرماتے میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اولئک الذین لم امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے میں نے صحابہ اکرام کے دلوں کا امتحان لیا، یہ تقوی کے معیار پہ پورے آتے۔ اللہ رب العالمین نے راشدین کہا، مہتدون کہا، فائزون کہا، مفلحون کہا، اور ہمارا یہ قاعدہ بن گیا محدثین کا، فقہا کا، کہ جہاں صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آ جائے وہاں خیر کے سوا کہنا ہی کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی ان کے متعلق خیر کے علاوہ کوئی جملہ کہہ دیتا ہے فاتہموہ بالاسلام،
غالباً ابو زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے اوپر غور کرنا ممکن ہے وہ مسلمان ہی نہ ہو۔ ان کے بارے میں دلی بغض رکھنے والا امام مالک فرماتے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنی بڑی یہ شخصیات ہیں اور ان کا عمل کتنا بڑا ہے، آپ تصور کریں کہ میں اور آپ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اگر ساری زندگی کچھ خرچ نہ کرے، زندگی میں ایک دفعہ ایک جو چاول خرچ کرتے نا 20-25 روپے 30 روپے کے چاول اللہ کی راہ میں دے دیں، اور میں اور آپ روزانہ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرتے رہیں، صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں تھا زندگی میں کوئی صحابی ایک دفعہ جو خرچ کر دے ایک مٹھی بھر، اور میری امت کے لوگ ساری زندگی روزانہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کی برابری نہیں کر سکتے۔ ان کے عمل کتنے بڑے بڑے ہیں، اتنا سا عمل ان کا احد پہاڑ سے بھی زیادہ، لیکن ان کا عمل بھی جب تک مہر نبوت نہ ہو قبولیت کا محتاج ہے۔ 3 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت میں تھا تیسرے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے اندر خیر تھی، تقویٰ تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ اور سیٹنگ کی اور آپس میں مشاورت کر کے ایک دوسرے سے مشورہ لیا کہ یار دیکھو ہمیں نیکی زیادہ کرنی چاہیے۔ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عام مجلس میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے جو معمولات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں، وہاں جا کر نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے جا کر نبی کریم علیہ السلام کے جو شب کے معمولات ہیں ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ جناب چلے گئے، اب عمل کتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں، کرنے والے کتنے بڑے، جا کر سوال کرتے ہیں امہات المؤمنین میں سے کسی ام المؤمنین سے کہ اماں جی نبی کریم علیہ السلام کے شب کے معمولات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، ماشاءاللہ 10-11 بیگمات ہیں، آپ کی تو ایک 2 ان کی تو 11 ماشاءاللہ۔ آپ ان سے شب باشی بھی فرماتے ہیں، ازدواجی تعلقات بھی قائم کرتے ہیں، فطری تقاضے بھی پورے کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اور رہی تیسری بات رات کی عبادت کی، اللہ کے نبی علیہ السلام ساری رات مستقل عبادت نہیں کرتے، آپ آرام بھی فرماتے ہیں اور آپ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں، وہ کہنے لگے یار یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، معیار تھوڑا اور زیادہ شریعت کے اندر ہے ہی نہیں، معیار شریعت میں تھوڑا اور زیادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جس نے زندگی اور موت کا سلسلہ رکھا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس لیے موت و حیات کا سلسلہ رکھا ہے کہ میں دیکھوں کہ زیادہ عبادت کون کرتا ہے۔ اللہ فرماتے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اچھا عمل کون کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اللہ نے یہاں کثرت عمل نہیں مانگا، اللہ نے حسن عمل مانگا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسن عمل، خوبصورت عمل وہی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو۔ تینوں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک صاحب فرمانے لگے کہ بھئی میں تو ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، میں نے افطار کرنا ہی نہیں ہے۔ ارے بابا جی نے کبھی افطار کیتا ہی نہیں، 25 سال تک روٹی نہیں کھاتی، صرف سا ہی کھاتے رہے۔ ایک صحابی فرمانے لگے اب تو میں نے ساری زندگی روزے رکھنے ہیں، میں نے افطار کوئی نہیں کرنا، میں اللہ کا اور قرب حاصل کر لوں گا۔ آپ بھی آج بھی آپ لوگ پنڈ دادا للہ خان چلے جائیں، راجہ کٹاس کا مندر ہے، اگر کسی کو شوق ہو وہاں چلے جائے، جہاں یہ ابو ریحان بیرونی بیٹھا تھا، اس نے وہ دنیا کا قطر پتہ نہیں کیا اس نے وہ بنایا تھا، دنیا کی پیمائش کی تھی دنیا کے، اس کے بالکل قریب وہ غاریں ہیں۔ آج بھی وہاں پر غاریں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں خانہ کعبہ ہے نا، ہندوؤں کا یہ راجہ کٹاس کا مندر ہے پنڈ دادا للہ خان میں، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ آج بھی وہاں غاریں ہیں جہاں سادھو بیٹھ جاتے تھے اور بھوکے پیاسے ان کی ہڈیاں گل جاتی تھیں، ہڈیاں پڑی جاتی تھیں۔ ہندو وہاں پر بطور تبرک اس مٹی کو لے کے جاتے ہیں، یہاں فلانا صوفی آ کے بیٹھا تھا، اس کی ہڈیاں پیس گئی تھی یہاں پہ۔
یہ تصور کہ جی یہ ہمیشہ روزے رکھتا ہے. ایک صحابی فرمانے لگے میں نے ساری زندگی روزے رکھنے ہیں. دوسرے کہنے لگے یار بیوی بچے جو ہوتے ہیں نا ان سے معمولات بڑے متاثر ہوتے ہیں، میں نے شادی کرنی نہیں. تیسرے فرمانے لگے میں نے اب ساری رات سویا نہیں کرنا. اب دیکھیں عمل کتنا بڑا ہے اور عمل کرنے والے کتنے بڑے ہے کہ نہیں؟ بات کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ. اور عمل کتنا بڑا ہے؟ ساری رات جاگنا، اللہ کی عبادت کرنی، سونا نہیں ہے. دوسرا عمل کتنا بڑا ہے؟ شادی نہیں کرنی، دین کے کام کرنے ہیں. تیسرا عمل کتنا بڑا ہے کہ ساری زندگی روزے رکھنے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے، پتہ چلا کہ صحابہ آئے تھے، یہ بات کر کے گئے ہیں، آپ نے ان کو نہیں بلایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا مجمع اکٹھا کیا، سب کو بلایا، ممبر منگوایا. ممبر پر آپ نے خطبہ ارشاد فرما کر کہا کیا بات ہے بھائی، تمہارے اندر مجھ سے زیادہ تقویٰ آ گیا، تم مجھ سے زیادہ اللہ کو جانتے ہو، تمہیں مجھ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سرزنش فرمائی، ڈانٹا، ناراض ہوئے اور فرمایا کیا بات ہے بھائی، لوگوں کے بارے میں سنا ہے کوئی کہتا ہے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے جی میں ساری زندگی جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہی کیا کروں گا ساری رات. میں یاد رکھو من راغب عن سنتی فلیس منی، میں نے شادیاں بھی کی ہیں یہ بھی میرا طریقہ ہے، میں نے بیگمات بھی کی ہیں یہ بھی میرا طریقہ ہے، میں روزے رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، یہ بھی میرا طریقہ ہے، میں ساری رات جاگتا نہیں ہوں، سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں. یاد رکھو من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقوں کے مطابق نہیں چلے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آپ یہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کے ناراض ہو رہے ہیں. ان کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ عمل کرنا ہے تو دو چیزیں لے کر آؤ بنیادی. ایک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور دوسرا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق کرو. اور 5 منٹ میں آخری چیز جس سے انسان کے عمل تباہ ہو جاتے ہیں، بھائیو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. عمل بچا کے رکھنا بہت بڑی چیز ہے. آپ نے دیکھا نا تاک رات کی دعا کیا بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس پہ غور کریں. ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں سوچنے کی بات ہے یہ دعا کیوں، یا اللہ تو معاف ہے، معافی سراپا معافی ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں اس لیے کہ 27 25 23 روزے رکھ کے تمہارے دل میں تکبر نہ آ جائے کہ میں بڑا پھنے خان بن گیا. تمہارے اندر پھر خیال آئے کہ میں نیما میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی، صدقے انہیں اچیاں تائی جنہ نیویاں نال نبھائی. علم پڑھیاں تے مان نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے نت روڑ سٹے دودھ کڑیا. پتہ بھی نہیں چلتا سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک ہی غلطی ہوتی ہے بنی بنائی ساری بگڑ جاتی ہے. تیسری چیز کہہ کے اجازت چاہتا ہوں جو عمل کو تباہ کر لیتی ہے، کسی کے اوپر احسان کر کے اس کے اوپر بار بار اس کے اوپر جتلانا، اس کو شرمندہ کرنا. یاد ہے میں تینوں اے دیتا سی، یاد ہے میں تینوں وہ دیتا سی. اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہیں کسی کے کام آنے کی توفیق دے دی ہے. ہمارا معاشرتی مزاج بن گیا. ہم چاہتے ہیں جس کے اوپر احسان کریں، جس کے ساتھ خیر خواہی کریں، وہ ساری زندگی ہمارا تابعدار الغلام بن کے رہے. اللہ کے بندو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اپنی نیکیوں کو جتلا جتلا کر تکلیف دے کے تباہ و برباد نہ کیا کرو. نیکی برباد ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، اس کو احسان نہ جتلاؤ، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ وہ کیا. بلکہ ہمارے صالحین میں، سلف صالحین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، انتہائی دھوپ تھی، ایک دیوار کے نیچے کھڑے ہوئے، انتہائی دھوپ، فوراً پرے ہو گئے، فوراً پرے ہو گئے، دیوار سے پرے ہو گئے. شاگردوں نے پوچھا استاد جی کیا بات ہے، اتنی گرمی ہے، دیوار کے نیچے آ جائے، سایہ لے لے دیوار کا. فرمانے لگے نہیں، اس بندے سے میں نے پیسے لینے ہیں، ایک نے اس کی دیوار کا سایہ لیا، کہیں اللہ اسے سود نہ شمار کر لے، اللہ سود نہ شمار کر لے کہ میں اسے فائدہ دے رہا ہوں.
اور ہم ہیں کہ احسان کرنے کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے فائدہ دے، اس کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، کہنا دج مینگڑیاں پانا، کیا ہوا عمل ہی تباہ کر لینا۔ مجھے یاد آیا وہ جوش ملیح آبادی بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس کی کتاب ہے بایوگرافی اس کی، یادوں کی بارات۔ اس نے اپنے والد کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا والد بہت بڑا ایک رئیس تھا، بہت مالدار آدمی تھا۔ اس نے کہا میرے والد کا ایک شہرہ تھا، ایک شہرت تھی پورے علاقے میں، نواب تھا۔ کہتا لیکن ایک بندہ جب بھی میرے والد کو ملنے آتا وہ رونا شروع کر دیتا، میرا والد نگاہیں نیچی کر لیتا۔ کہتا میرا باپ میرے لیے بڑا آئیڈیل تھا۔ میں نے کہا ابو جی کیا بات ہے کہ آپ اس بندے سے ڈرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، تمہیں کس نے کہا؟ کہا ابا جی جب بھی یہ آتا ہے آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملاتے، آپ آنکھیں نیچی کر لیتے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا اصل میں بات یہ ہے، یہ میرا بہت بڑا دشمن ہے اور یہ بارہا میرے قتل کی سازش کر چکا ہے، لیکن اب یہ میرے برابر کا نہیں رہا۔ مجھے جب پتہ چلا کہ میرا یہ دشمن اب میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، میں اس کے گھر گیا۔ میں نے کہا آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہر مہینے آ کے مجھ سے اپنے گھر کا خرچہ لے جایا کرو۔ بیٹا یہ مہینے بعد مجھ سے اپنے گھر کا خرچہ لینے آتا ہے۔ اس نے کہا بیٹا ہمیشہ یاد رکھنا، جو شریف آدمی ہوتا ہے کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے نا، اپنی نگاہیں اس کے سامنے جھکا کے رکھتا ہے کہیں اس کو شرم نہ آ جائے۔ اور ہمارا تقاضا اور مطالبہ کیا ہے؟ جس کے اوپر ہم احسان کریں وہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرے، گردن ہماری نیچے رکھے۔ اللہ کے بندو یہ تین چیزیں ہیں، ان کے اوپر مقرر غور فرمائیں۔ اور یہ جو ابتدا میں نے عرض کیا تھا اس جملے پہ غور فرمائیں، جتنا مرضی بڑا عمل ہو اور عمل کرنے والا جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، عمل قبولیت کا محتاج ہے۔ اور جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، دونوں کی زبانوں سے یہی تھا نکل رہا ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا سننا سونا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ دعا کی درخواست کی گئی ہے کافی احباب کی جانب سے، سب کے لیے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ لا الہ الا انت سبحانک انا كنا ظالمین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا رب العالمین جتنے مسلمان ہیں سب کو شفا، بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو ہر طرح کی ذہنی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو ہر طرح کے مستقل اور دائمی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، مسلمانوں کو اس کرونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس بیماری کے خوف سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین جو اس میں مبتلا ہیں انہیں جلد از جلد شفا عطا فرما۔ یا رب کریم جو اس سے فوت شدہ ہیں اس بیماری کو ان کے گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین
جو ہمارے فوت شدہ ہیں ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا رب العالمین ان کو نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ مولا کریم ان کی بشری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ لوگوں سے مانگنا ذلت ہے، شرمندگی ہے، پریشانی ہے، مولا کریم مرتے دم تک اس ذلت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنی غیب کے خزانوں سے ہمیں بیش بہار اس کے حلال عنایت فرما۔ یا اللہ اپنے کرم اور فضل کے خزانوں سے ہماری ضروریات پوری فرما۔ یا اللہ کریم اپنے رحمت کے خزانوں سے ہمیں دنیا جہاں کی ہر طرح کی نعمتیں نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے لیے قرض کی ادائیگی آسان بنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا رب کریم جو بچوں جن کو بیٹوں کی خواہش انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جن کو بیٹیوں کی خواہش انہیں نیک بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو بچے بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے بچے بچیوں کے لیے بہتر اور نیک رشتوں کا بندوبست فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں اپنا گھر اپنی چھت نصیب فرما۔ یا رب العالمین انہیں در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک کے ساتھ اور اس ملک میں رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔